بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی اور اذان کا واقعہ۔ تو دوستو آپ جانتے ہو حضرت بلال حبشی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ کر دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالات میں بھی عہد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلیچوں میں چکر دیتے پھر اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معززین بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی اونی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال بغیر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی بلال برابر میدان جنگ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال کی آواز بتائے مکہ میں گونجی اور اشہد اللہ الہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج والم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال کی کسی نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و وقانت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان کا تکلیف و مسافت کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و اتشکال سے برداشت کیا، اور نہ ہی اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدائی میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلال کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کا قبیلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی
روز افزوں ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ تو اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا: الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بگل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹھیلے پر آگ جلانی دینی چاہیے، لیکن کسی پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید خزرجی اسی فکر میں گھر پہنچے کہ گھر والوں نے کہا کھانے کو پوچھا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کی مسئلہ نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہ کھاؤں گا۔ تو رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر اب بلند آواز سے کہے یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی، جو ہی ان الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زیر بیدار ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے بعد بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو بینہ یہی الفاظ کہتے سنا ہے، اس طرح اذان کا آغاز ہو جاتا قیامت تک جاری رہے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ تو دوستو ایسی مزید اور بہترین ویڈیو اسلامک ویڈیو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے تک آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔